باب نمبر 9، باب من تبرک بشجرۃ او حجر ونحوہما، جو شخص تبرک کرے، برکت طلب کرے کسی پیڑ سے یا کسی پتھر سے یا اسی طرح کسی اور چیز سے، کیونکہ کون سی چیز یہ اصل نہیں ہے، چیزوں سے برکت مانگنا، ان سے طلب کرنا جن کے لیے کوئی دلیل نہ ہو، جن کے لیے کوئی دلیل نہ ہو، جیسے زمزم برکت والا پانی ہے، یا اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں جن میں برکت کا ذکر ہوا ہے، لیکن اپنی طرف سے کسی بھی چیز سے برکت طلب کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ حدیث میں ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم اس چیز کے لیے ہے جس کے لیے وہ پیا جائے، یا اس طرح کی اور بھی بہت ساری روایت ہیں کہ وہ بھوک بھی مٹاتا ہے اور پیاسے کی پیاس بھی مٹاتا ہے، تو زمزم کے پانی میں برکت اللہ نے رکھی ہے۔ برکت کیا ہے؟ برکت خیر کی زیادتی اور اس کی بقا کو کہتے ہیں، تھوڑا زیادہ ہو اور باقی رہے، زیادتی اور بقا کس کی؟ مصیبت کی نہیں، خیر کی، خیر کی زیادتی اور اس کی بقا کو برکت کہتے ہیں۔ تبرک کس کو کہتے ہیں؟ تبرک کرنا، کسی چیز سے برکت حاصل کرنا، اس کو کہتے ہیں تبرک۔ تو کسی چیز سے تبرک کرنا جس کی کوئی دلیل نہ ہو، یہ کیا ہے؟ یہ بھی جائز نہیں۔ آئیے اس تعلق سے کیا ہے دیکھتے ہیں۔ آج قبروں سے تبرک کرتے ہیں نا لوگ، جسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ قبروں کے پاس رات میں دھاگے ناڑے وغیرہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ مالش کا تیل بھی رکھتے ہیں بیماری کے علاج کے لیے، ہاں وہ تیل کیا ہو جائے گا صبح تک؟ سپر تیل، اور وہ مالش کریں گے تو بیماری کیا ہو جائے گی؟ نکل جائے گی۔ کچھ لوگ جا کے پہلے، ابھی تو شاید نہیں ہو پاتا ہے، جا کے کینچی لے جا کے کعبہ کا غلاف کچھ کاٹ کے لاتے تھے، دھاگے واگے کاٹ کے لاتے تھے، یہاں ڈبو ڈبو کے پلاتے تھے پانی میں لوگوں کو، یہ برکت والا ہے، کعبہ کا پردہ ہے۔ اور بکتا بھی تھا وہ بڑی بڑی قیمتوں پر، چوری کا مال ہے، اللہ کا گھر میں جا کے اللہ کے گھر سے چوری کر کے لایا، کتنی بدبختی ہے، اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس کو۔ نیت اچھی کام برا۔ وقول اللہ تعالی، اب برکت کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں، وقول اللہ تعالی افرأیتم اللات والعزی الآیات، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے معبودوں کے بارے میں کہا کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے؟ تو یہ لات اور عزیٰ اس زمانے میں پوجے جاتے تھے، ان کی تفصیل کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ فی قولہ اللات والعزی، کہتے ہیں کان اللات رجلا یلت سویق الحاج، لات جو ہے یہ حاجیوں کے لیے ستو، ایک خاص قسم کی غذا ہے، آٹے سے بنتی ہے، وہ ستو جو ہے حاجیوں کو گھول کے پانی میں یا کسی مشروب میں ڈال کے ان کو پلاتا تھا غذا کے طور پر۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے تفسیر القرآن میں، حدیث نمبر 4859 4859 انگلش میں۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں افرأیتم اللات والعزی قال کان یلت السویق للحاج فعکف علی قبرہ۔ امام ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا ہے، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 47، کہتے ہیں کہ یہ جو لات جس کو کہا گیا ہے یہ ایک آدمی تھا، یہ کیا کرتا تھا؟ حاجیوں کے لیے ستو گھول کے ان کو پلاتا تھا۔ جب اس کی موت ہو گئی تو اسی کی قبر پر لوگ اعتکاف کرنے لگے، جمع ہونے لگے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تو پتھر سے تبرک کرنے کی شکل میں کیا ہے؟ قبر سے تبرک کرنا۔ قبر پرستی جاہلیت میں تھی کہ نہیں تھی؟ ایک آدمی ہے جو بھلائی کا کام کرتا تھا، لات لوگوں کو کھلاتا پلاتا تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، اچھی نیت سے ہی کرتا ہوگا۔ تو جب اس کی موت ہو گئی، اس کو دفن کیا گیا، تو لوگ کہاں جمع ہونے لگے؟ اس کی قبر پر۔
تو نیک لوگوں کی قبروں سے استمداد یہ نئی چیز نہیں ہے. وہ لوگ صرف بتوں کو نہیں پوجتے تھے، وہ لوگ قبروں کو بھی پوجتے تھے. اور یہ خود جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کو معلوم ہوتا ہے، اور مجاہد ان کے شاگرد خاص امام مجاہد وہ کہتے ہیں کہ نیک آدمی تھا، یہ لوگوں کو حاجیوں کو کھلاتا پلاتا تھا. تو جب یہ مر گیا تو اس کی قبر پہ لوگ جمع ہونے لگے، یعنی قبر پرستی وہاں بھی تھی. تو قبر سے یعنی پتھر سے، قبر کیا ہوتی ہے؟ پتھر مٹی ہوتی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا. آدمی تو اندر ہے نا، وہ لے کہاں سے رہا ہے؟ اودی کہاں سے جمع کر رہا ہو؟ ہاں سب چیزیں تو قبر پہ سے لے رہا ہے اس کی. تو وہ جو قبر سے، قبر دھو کے پانی کس کا بٹ رہا ہے؟ میت کا. قبر کا پتھر ہے، وہ قبروں کو دھوتے ہیں لوگ اور دھو کے پانی تقسیم ہوتا ہے. کتنے بیکٹیریا ہوتے ہیں اس کے اندر، وہ پیتے ہیں لوگ تبرک سمجھ کے. اس پہ پھول رکھتے ہیں اور وہ پھول جو ہے پانی میں ڈبو کے رکھتے ہیں، اس کو پیتے ہیں طاقت کے لیے، ٹونک. تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب شرکیات ہیں. اس زمانے میں بھی ایسا کرتے تھے لوگ کہ قبروں سے استمداد کرتے تھے. تو پتھر سے، جیسا کہ شیخ نے کہا کہ پتھر سے تبرک کرنا یہ قبر کی صورت ہے. اور لات کی قبر سے لوگ استمداد کرتے تھے. عزا کیا ہے؟ عزا ایک پیڑ تھا، پیڑ میں جنی تھی. تو لوگ جو ہیں اس پیڑ سے وہاں پہ ناڑے واڑے کپڑے وپڑے سب باندھتے تھے اولاد کے لیے، یا جو بھی ان کی ضروریات تھی پیڑ سے فائدہ اٹھاتے تھے. تو وہ جو پیڑ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا، کہا جاؤ یعنی مجھے راحت پہنچاؤ. وہ گئے، پورے پیڑ کی شاخوں کو کاٹ دیا. اس کے بعد پھر آپ نے بھیجا، پورا کام نہیں ہوا. پھر دیکھے تو وہاں سے ایک عورت نکلی، وہاں سے بکھرے بال والے، مٹی سر پہ اور بالکل بلا لباس. تو کہا کہ یہ عزا، انہوں نے قتل کر ڈالا اس کو. تو جنی تھی، وہ جو ہے جنی تھی وہاں پہ. تو وہ لوگ پیڑ کو بھی پوجتے تھے. تو پیڑ کو پوجنا اور دوسرا کیا ہے؟ پتھروں کو پوجنا، چاہے وہ پتھر مورتی کی صورت میں ہو یا پھر قبر کی صورت میں ہو. تو یہ دونوں چیزیں حرام ہیں اور شرک میں سے ہیں. ان ابی واقد اللیثی، آئیے آگے بڑھتے ہیں. ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے. وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، اور ہمارا کفر کا زمانہ ابھی قریب ہی تھا، ابھی بھی مسلمان ہوئے تھے، زیادہ سیکھے نہیں تھے ابھی کچھ. وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، مشرکین کا ایک پیڑ تھا، وہ اس کے آس پاس جمع ہو کے مراقبے میں اور اعتکاف کر کے بیٹھتے تھے، اور اپنے ہتھیار تلواریں وغیرہ اس پیڑ کی شاخوں سے لٹکاتے تھے، قوت کے لیے، غلبے کے لیے، کامیابی کے لیے، وار میں سکسیس کے لیے، وکٹری کے لیے. یقال لها ذات انواط، اس پیڑ کا نام کیا تھا؟ ذات انواط. فمررنا بسدرة فقلنا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. جب ہم اس کے پاس سے گزرے، اس کو دیکھ کے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول ہم کو بھی ایک ایسا ذات و انوات بناؤ نا جیسا ان کا ہے، ہم کو بھی ایک ایسا ذات و انوات بنائیے نا ذرا جیسا ان لوگوں کے پاس ہے، اپنے پاس بھی ایک ہونا چاہیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ اللہ اکبر. انہا السنن، یہی تو طریقے ہیں پچھلوں کے. انہا السنن قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے بالکل وہی بات کہی، ویسی ہی بات کہی جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی، بالکل ویسی بات تم نے کی ہے. کیا بات تھی وہ؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہم کو بھی ویسا ہی معبود بناؤ نا جیسے ان کے معبود ہیں. ایک قوم پر سے گزرے، بت پرستی میں مبتلا تھی قوم، بنی اسرائیل نے ان کو دیکھا بت پرستی کر رہے ہیں، ان کے بھی دل میں بات آئی، تو کیا کہا حضرت موسیٰ سے؟ ہم کو بھی ایسا ایک معبود بناؤ نا جیسے ان کے پاس ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم
بڑی جہالت کرنے والی قوم ہے، بہت جہالت کرنے والی قوم ہے یہ۔ لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم پچھلوں کے راستے پر ضرور چلو گے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور یہ کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک روایت میں ہے جو اس سے ہٹ کے ہے، اس میں بھی آپ نے کہا کہ تم پچھلوں کے طریقے پر چلو گے۔ قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون؟ پچھلے کون؟ یہود و نصارہ؟ آپ نے کہا فمن، اور کون؟ اور کون؟ اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3456 اور مسلم میں یہ حدیث نمبر ہے 2669۔ ہم لوگوں کو فون نمبر لیتے لیتے عادت ہو گئی انگلش نمبر لینے کی، 2669۔ تو اس حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ بنی اسرائیل شرک میں مبتلا ہوئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا؟ ہم کو بھی ایک ایسا معبود چاہیے جیسے ان کا ہے۔ تو آپ نے کہا تم بھی ویسی مانگ رہے ہو جیسے وہ معبود مانگ رہے تھے، تم کیا مانگ رہے ہو؟ معبود۔ تو تبرک کے لیے جیسے مشرکین کے پاس پیڑ تھا، تم بھی تبرک کے لیے ویسا پیڑ مانگ رہے ہو۔ پیڑ سے تبرک کرنا یہ ویسا ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کا اپنے لیے معبود مانگنا۔ معلوم ہوا کہ پیڑ سے تبرک کرنا اس کی عبادت کرنا ہے۔ پیڑ سے تبرک کرنا کیا ہے؟ اس پیڑ کی عبادت کرنا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ تم ضرور پچھلوں کے طریقے پر چلو گے، یعنی جن جن چیزوں میں پچھلے مبتلا ہوئے تم بھی ہوں گے۔ پچھلے کون؟ بنی اسرائیل، یا پچھلے کون؟ یہود اور نصارہ۔ جن جن برائیوں میں وہ مبتلا ہوئے تم بھی ہوں گے۔ تم سے مراد تم میں سے کچھ لوگ، سب کے سب نہیں، تم میں سے کچھ لوگ اس میں مبتلا ہوں گے۔ تو وہ شرک میں پڑے کہ نہیں پڑے؟ بعضوں نے عزیر کو یہود نے بیٹا بنا دیا اللہ کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے بنایا بیٹا اللہ کا؟ نصارہ نے۔ تو اس طرح سے مسلمانوں میں بھی اللہ کی ذات میں شرک کرنا آئے گا۔ تو اس طرح کی، بلکہ بعضوں نے تو نعوذ باللہ جو انہوں نے بھی نہیں کیا وہ کر دیا، کہ نعوذ باللہ اللہ کی بیویاں بھی بنا دی۔ کنگن پہن کے ہے نا وہ گجرات میں ایک، کیا نام ہے؟ تو ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نعوذ باللہ سہاگ، بابا سہاگ یا کچھ بولتے ہیں نا اس کو، آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، گجرات میں ہے۔ تو وہ کنگن پہن کے اللہ کی سہاگن، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دے امت کو، اور اس کو بابا مانتے ہیں لوگ۔ تو بنی اسرائیل شرک میں مبتلا ہوئے، اس اعتبار سے جب یہ امت ان کے پیچھے چلے گی یہ امت بھی شرک میں مبتلا ہوگی۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً مشرک کافر قرار نہیں دیا جنہوں نے یہ کہا تھا۔ کیوں؟ ابھی بھی مسلمان ہوئے تھے، زیادہ دین سیکھا نہیں تھا، معلومات نہیں تھی، تو آپ نے ان کو بتایا تمہارا یہ کرنا شرک ہے، یہ نہیں کہا تم مشرک ہو گئے۔ یہ بات یاد رکھیں، جہالت کی وجہ سے اگر کوئی آدمی شرک میں مبتلا ہو بھی جائے، اگر اس کو نہیں معلوم ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے اسلام سے نکل گیا اس کو مرتد قتل کرو، نہیں، اس کو سکھانا چاہیے۔ ہاں اگر سمجھانے کے بعد، بتانے کے بعد بھی وہ اڑتا ہے اپنی بات پر، اب معاملہ خطرناک ہے۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک معبود چاہیے جیسا ان کا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ تم مشرک ہو گئے، انہوں نے کہا کہ تم جاہل قوم ہو۔ تو انہوں نے ان کو مشرک قرار دینے کی بجائے جاہل قرار دیا اور ان کو بتایا کہ یہ کیا ہے، یہ غلط ہے۔ تو اگر کوئی آدمی لا علمی میں شرک کا کام کرتا ہے یا شرکیہ کلام کرتا ہے تو ایسے انسان کو تنبیہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو مشرک بنا دیں، یہ بتا دیں کہ یہ شرک ہے، جو تو بول رہا ہے، جو تو کر رہا ہے، یہ شرک ہے، یہ نہیں کہ تو مشرک ہے۔ اگر بتانے کے بعد وہ مان لے تو مشرک نہیں ہے وہ۔